صادق أمين ياسين أحمد محمد صلى الله عليه وسلم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے سلسلے اسماء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نامی علماء نے اپنی کتابوں میں، جیسے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الریاض الانیقہ میں، اور علامہ صالح شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سبل الہدی والرشاد کے اندر حضور علیہ السلام کا یہ نام ذکر کیا ہے، الذکار. الذکار، الف لام، پھر اس کے بعد ذال، پھر اس کے بعد کاف جس کے اوپر تشدید ہے، پھر اس کے بعد الف، پھر اس کے بعد را. الذکار. ذکار کا مطلب ہے کہ وہ ہستی کہ جو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والی ہو، بہت زیادہ ذکر کرنے والی ہو. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الذکار کا معنی ذکر کرتے ہیں کہ ای کثیر الذکر وکثرت ذکرہ لربہ ودعواتہ فی یقظتہ ومنامہ وحرکاتہ وسکناتہ وقیامہ وقعودہ وکل احوالہ معلوم مشہور. یعنی ذکار کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے رب کا ذکر کرنا اور اپنے رب عز و جل کو پکارنا، دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، آپ کے جاگتے میں، آپ کے سونے میں، آپ کی حرکات کے اندر، یعنی جب کوئی بھی حرکت فرماتے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، آپ کی سکنات کے اندر جب سکون کے ساتھ تشریف فرما ہوتے اس وقت، آپ کے قیام میں، آپ کے قعود میں، وَكُلِّ أَحْوَالِهِ جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں، معلوم مشہور، یہ علماء کے درمیان، لوگوں کے درمیان معلوم اور مشہور ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام احوال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الانبیاء تنام عیونہم لا تنام قلوبہم. یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آرام فرماتے تو اس وقت بھی آپ کا دل مبارک جاگتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب آداب دعا کے اندر، فضائل دعا کے اندر، جو احسن الانبیاء کے نام سے ہے، اس میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دل اقدس ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. یعنی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ذکار کہنا، آپ علیہ السلام کا بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ احادیث طیبہ کے اندر معلوم و مشہور ہے. تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو الذکار یہ کہا جاتا ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یذکر اللہ علی کل احیان. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے. ذکر کی علماء نے مختلف صورتیں لکھی ہیں کہ ذکر کس طریقے سے ہوتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اس آیت کے تحت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تفسیر کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ذکر کی 3 قسمیں ہیں.
ایک ذکر لسانی ہوتا ہے جو زبان سے کیا جاتا ہے، جیسے ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا، سبحان اللہ بولا، الحمدللہ بولا، اللہ اکبر بولا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولا، تو یہ جو تسبیح زبان سے کی جاتی ہے اس کو بھی ذکر سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو بھی ذکر کہا جاتا ہے، اور اس پر بڑے فضائل احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں۔ دوسرا ذکر کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو اعضاء کے ذریعے ہوتا ہے، جسم کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، جیسے نماز پڑھنا، نماز میں قیام، قعدہ کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، سلام پھیرنا، یہ تمام کے تمام جو افعال کیے جا رہے ہیں جسم کے ذریعے، یا بندہ حج کے لیے جاتا ہے، راہ خدا کے اندر نکلتا ہے، یہ جو چلنا ہے یہ تمام کا تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کہلاتا ہے۔ یہ ذکر جسمانی کہلاتا ہے، ذکر بالاعضاء کہلاتا ہے، ذکر بالجوارح کہلاتا ہے، اور ذکر کی ایک قسم ہوتی ہے کہ جو ذکر قلبی ہوتا ہے، ذکر بالقلب کہلاتا ہے، یعنی دل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ یہ جو ذکر ہے یہ اعلیٰ ترین ذکر کی قسم ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجائبات پر غور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات پر غور کرے، زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی قسم ہے کہ بندہ جب زمین و آسمان پر غور کرتا ہے، ان کی تخلیق پر غور کرتا ہے کہ یہ آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا بنایا، اس میں کیسے عجائبات رکھے، ہزارہ ہزار لاکھوں لاکھ ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جن کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، جو ہماری زمین سے کئی گنا بڑے ہیں، اتنا بڑا سورج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھا کہ جو ساری زمین کو روشنی پہنچاتا ہے، اور اسی طرح آسمان کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا جو صدیوں سے قائم ہے اور بغیر ستونوں کی قائم ہے۔ جب ایسی باتوں پر بندہ غور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کیسی نعمتیں کی ہیں، اس کے انعامات پر غور کرتا رہتا ہے، تو یہ تمام کی تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں شمار ہوتی ہیں، اور اس سے بندے کے دل کے اندر اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرعد کے اندر ذکر فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دل جو اطمینان پاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے پاتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطمینان قلب کا ذریعہ، اطمینان قلب کیسے حاصل ہو، یہ اپنے ذکر کو قرار دیا، اور اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے اوپر غور و فکر کیا جائے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی جو قدرت ہے وہ ہمارے دل کے اندر بیٹھتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی ایک اعلیٰ قسم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی بکثرت اپنا ذکر زبان کے ذریعے بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعضاء کے ذریعے بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دل سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کی طرف خاص تنبیہ فرمائی کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے زبان کے ساتھ، جیسے سبحان اللہ بولا، تو سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، یعنی ہر طرح کے عیب سے وہ پاک ہے۔ جو مخلوق کے اندر عیب ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیوب سے، تمام نقائص سے، تمام کمیوں سے پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو بندہ جب تسبیح کرے تو ان کے معنی پر بھی غور کرتا رہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے بڑھ کر ہے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعریفیں ہیں، ان کے معنی پر غور کرے تو یہ ذکر کی ایک اعلیٰ قسم بنتی ہے۔ زبان سے ذکر کرتا ہے بندہ، اگرچہ کہ وہ غافل ہونا نہیں چاہیے، لیکن بندہ اگر زبان سے ذکر کر رہا ہے، اس کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی پسندیدہ ہے کہ وہ برائیوں سے بچ کر، بری باتوں سے بچ کر کے اس کی زبان پر بری بات جاری نہیں ہے، اچھی بات جاری ہے۔ یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس مبارک نام الذکار، یعنی وہ ہستی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی ہے، اس نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا خوب ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگلا نام جو ہم اپنے سلسلے کے اندر شامل کریں گے وہ ہے الدانی، یعنی الف لام، پھر اس کے بعد دال، پھر اس کے بعد الف، پھر اس کے بعد نون، اور پھر اس کے بعد یا۔ الدانی یہ دنوف سے نکلا ہے، یعنی قریب ہونا، اور اس کا مطلب ہے وہ ہستی کہ جو قریب ہو۔ قریب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب،
اپنے مرتبے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند مرتبہ پانے والی، اور قریب اس اعتبار سے کہ اپنی تواضع کی وجہ سے مخلوق سے قریب۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا جہاں پہ ذکر کیا سورہ نجم کے اندر کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے یہ ذکر کیا کہ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، یعنی حضور علیہ السلام قریب ہوتے گئے اور بالکل قریب ہو گئے، یہاں تک بالکل قریب ہو گئے حضور علیہ السلام۔ تو یہ جو یہاں پر دنا کا لفظ استعمال ہوا ہے ثم دنا، اس سے علماء نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک ذکر کیا الدانی، یعنی وہ ہستی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب سے قریب ہوتی چلی گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ تو حضور علیہ السلام کا نام الدانی، یعنی جس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہو۔ اس حوالے سے تفصیلی گفتگو ہم اپنے پچھلے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام مبارک القریب کے ضمن میں کر چکے ہیں کہ القریب کا معنی بھی یہی تھا کہ وہ ہستی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو، وہ ہستی کہ جو اپنی تواضع کی وجہ سے، اپنی عاجزی کی وجہ سے مخلوق سے قریب ہو، اور یہی معنی الدانی کا بھی بنتا ہے۔ اگلا نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا الراجی ہے، الراجی یعنی الف لام، پھر اس کے بعد را، پھر اس کے بعد الف، پھر اس کے بعد جیم، اور پھر اس کے بعد یا، الراجی۔ الراجی اس کا مطلب ہے وہ ہستی کہ جو امید رکھنے والی ہو، وہ ہستی جو امید رکھنے والی ہو، یعنی وہ امید، ایسی چیز کی امید کہ جو پسندیدہ بھی ہو اور جو عنقریب حاصل ہو جائے، ایسی چیز کی امید رکھنے والی کہ جو پسندیدہ ہے، محبوب ہے اور عنقریب حاصل ہونے والی ہے۔ تو جب کوئی شخص ایسی چیز کی امید رکھتا ہے تو ایسی امید رکھنے والے کو الراجی کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی چیز کی، محبوب چیز کی امید رکھا کرتے تھے، اور جس چیز کی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھیں وہ ناپسندیدہ ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ ایسی چیز کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھیں کہ جو پسندیدہ نہ ہو۔ آپ محبوب اور پسندیدہ چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید رکھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ چیز پایا کرتے تھے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بات کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے، یعنی آپ کوئی خواہش کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواہش کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام جس چیز کی خواہش کریں، جس چیز کی اللہ کی بارگاہ میں امید کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی بھی ایسی تمنا نہیں کرتے تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہ ہو، یا ایسی وہ چیز ہو کہ جس کے ذریعے سے آخرت کو نقصان پہنچے، یا ایسی وہ چیز ہو کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ حضور علیہ السلام کی تمنا اللہ کی رضا ہوا کرتی تھی، اور اپنی جو امت ہے اس کی بخشش و مغفرت، اس کی بھلائی، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امید کا عمومی طور پر ایک حصہ ہوا کرتا تھا کہ حضور علیہ السلام اپنی امت کی بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر چاہیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہم اپنے پچھلے سلسلوں کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے طالب نہیں تھے، آپ تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لو شئت لصارت معی الجبال ذہبا، کہ اگر میں چاہوں تو یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ میرے ساتھ سونا بن کر چلے۔ لیکن حضور علیہ السلام یہ چاہیا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کی سیرت طیبہ میں تو یہاں تک موجود ہے کہ بعض اوقات ہزار درہم مال غنیمت کے مختلف علاقوں سے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور ایک دن بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں رہا کرتے تھے، اور سارا کا سارا حضور علیہ السلام لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کی جو تمنا تھی، حضور علیہ السلام کی جو امید تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فقط وہ چیزیں تھیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ تو الراجی کا مطلب وہ ہستی کہ جو ایسی پسندیدہ بات کی امید رکھنے والی ہو کہ جو عنقریب حاصل ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کی امید رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو آپ کے لیے پورا فرما دیا، یا بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرما دے گا۔ الراجی کا ایک مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا کہ جو پسندیدہ چیز اس کے پاس موجود ہے اس کو خرچ کرنے میں گریز نہ کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر اس چیز کو خرچ کر دے،
اور اس چیز کے خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کی امید رکھے۔ اور ایک معنی الراجی کا علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اپنے اچھے خاتمے کی اللہ کی بارگاہ کے اندر امید رکھے کہ میرا اللہ کی بارگاہ میں اچھا مقام ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میرا اچھا خاتمہ ہو، یعنی دنیا سے میں اچھے انداز میں رخصت ہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت مجھے اچھا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ الراجی کا ایک معنی علماء نے یہ بیان فرمایا۔ تو ہر معنی کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر الراجی مکمل طور پر صادق آتا ہے۔ اگلا نام جو ہم اپنے سلسلے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شامل کریں گے وہ ہے رحمت مہداتن۔ رحمت مہداتن یعنی را ہا میم تا رحمت، پھر اس کے بعد میم ہا دال الف تا گول تا، مہداتن۔ رحمت کا مطلب شفقت کرنا، کسی کے پر رحم کرنا، اور مہداتن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو تحفے میں دی گئی ہو، تحفے میں دی گئی چیز کو مہداتن بولتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک رحمت بھرا تحفہ ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حضور علیہ السلام لوگوں کے لیے آئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور ایسا تحفہ ہے کہ جو رحمت بھرا ہے، جس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے اس نام مبارک کو خود حضور علیہ السلام نے اپنی احادیث طیبہ کے اندر بیان کیا ہے۔ چنانچہ امام حاکم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا رحمت مہدات، یعنی میں وہ رحمت ہوں کہ جو ہدیہ کی گئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لوگوں کو دی گئی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ طبرانی شریف کی ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعثت رحمتا مہداتا، کہ میری جو بعثت ہوئی ہے، دنیا میں آیا ہوں تو رحمت بن کر آیا ہوں، ایسی رحمت کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ ہے۔ اس کا معنی حافظ ابن دہیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ معناہ ان اللہ تعالی بعثنی رحمتا للعباد لا یرید لها عوضا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے بندوں سے کوئی عوض نہیں چاہتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ لأن المہدی اذا كانت ہدیتہ عن رحمت لا یرید لها عوضا، اس لیے کہ جب ہدیہ کرنے والا، تحفہ کرنے والا کسی کو بطور رحمت اور شفقت کوئی ہدیہ دیتا ہے تو وہ اس کا عوض نہیں چاہتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بھی کسی چیز کا عوض بندوں سے نہیں چاہتا کہ بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جو ہو رہی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں بندوں سے کسی عوض کا طالب نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بھیجا اور آپ کو تحفہ قرار دیا کہ آپ مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہیں، لیکن وہ تحفہ کہ جو سراپا رحمت ہے، ایسا رحمت ہے کہ رحمت للعالمین اس کو بنا کر بھیجا ہے کہ اس کی رحمت کسی خاص کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام عالمین کے لیے یہ رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو حضور کا ایک نام رحمت مہداتن ہے، اور دوسرا نام علماء نے رحمت للعالمین ذکر کیا ہے، جس کا تذکرہ سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ مشہور آیت ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور علیہ السلام کیسی رحمت ہیں، کیسی شفقت ہیں، اس حوالے سے بھی کئی باتیں پچھلے سلسلوں میں بیان ہوئی ہیں، اور الحمدللہ مدنی چینل کا ایک سلسلہ شفا شریف کے نام سے، درس شفا شریف کے نام سے بھی چلتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی الحمدللہ عز و جل پورا ایک موضوع حضور علیہ السلام کے سراپا رحمت ہونے کے حوالے سے بھی موجود ہے، تو اس میں بھی آپ اس کی تفصیل کو جان سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت میں سے کامل حصہ عطا فرمائے۔ اگلا نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہم اپنے سلسلے کے اندر شامل کریں گے وہ ایک مشہور نام ہے الرضوان کے نام سے، جس کو ہمارے یہاں پر رضوان بولا جاتا ہے۔ الرضوان یعنی الف لام را ضاد واو الف اور نون، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ہستی کہ جو رضا والی ہو، وہ ہستی کہ جو رضا والی یعنی راضی ہونے والی ہو، یا جس کے پاس رضا موجود ہو، جس کے پاس رضامندی موجود ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام یہ ہے، یعنی الرضوان،
یعنی وہ ہستی کہ جو راضی ہونے والی ہو۔ اور ایک نام علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رضوان اللہ ذکر کیا ہے، یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کے طریقہ کار پر چل کے، آپ علیہ السلام کے انداز کو اختیار کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہ رضوان اللہ کا، اور رضوان کا مطلب ہے، رضوان کا ویسے مطلب ہوتا ہے کہ راضی ہونا، رضامندی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور کتاب مبین آئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قرآن آیا۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے، یعنی نور کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو ہدایت دیتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے۔ اس کا معنی علماء نے بیان کیا کہ اتبع رسولہ، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی پیروی کرتا ہے۔ تو رضوان اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنے والا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان تمام ناموں کی برکت عطا فرمائے۔ آج کے سلسلے میں بھی ہمیں حضور علیہ السلام کے کئی نام سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان تمام ناموں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اولاد کو بھی، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان ناموں کو یاد کروانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صادق امین یاسین احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسماء